بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، چینل پر نہایت پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ اور آج بات کرتے ہیں جی کہ کس طرح پنجاب کے پیسے کو کشمیر میں باپ کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے پنجاب حکومت لگا رہی ہے جی۔ پنجاب کے جہاں غریب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بلوں سے وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پیرا فورس نے تو جینا دو بھر کیا ہوا ہے۔ ستھرا پنجاب کے ورکروں کی تنخواہیں جہاں وہ نہیں مل رہی ٹائم پہ، وہاں ہی پنجاب کے غریبوں کا پیسہ صرف باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے کشمیر میں الیکشن جیتنے کے لیے وہاں لگایا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا، قمر زمان قیرت صاحب کو غصہ آ گیا جی، وہ اس لیے کہ جب محمد مالک نے سچ بولا نا، آئینہ دکھایا، تو انہیں غصہ آ گیا۔ تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور مزید بہت سی ایسی خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی۔ تو سب سے پہلے پنجاب کی بات کر لیتا ہوں۔ پنجاب میں جی 10 الیکٹرک بسیں وہ کشمیر کی طرف روانہ کر دی ہیں، صرف اس لیے کہ نواز شریف نے ایک خواہش کی تھی کہ میں جب الیکشن یہاں جیتوں گا تو میں شہباز شریف سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے یہاں کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے ہی خاندان میں وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ، بڑے بڑے عہدے اپنے ہی خاندان میں بانٹنے۔ کشمیر میں بھی اب انہیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا وہ جس کے اوپر یہ یقین کریں، ٹرسٹ کریں، اس سے وہ کشمیر کا وزیر اعظم بنائے۔ تو دیکھیں نا کہ پاکستان میں وفاق میں حکومت جی شہباز شریف بیٹھا ہے وزیر اعظم، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ شریف خاندان سے تعلق ہے جی، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب شریف خاندان سے تعلق۔ پنجاب میں بھی جتنے بڑے بڑے اعلیٰ عہدے ہیں ان کا تعلق بھی شریف خاندان کی طرف سے نکلتا ہے جی۔ خراج ادھر بھی آپ ڈھونڈیں شریف خاندان سے۔ اب کشمیر رہ چکا تھا، وہاں بھی وہ نواز شریف کی خواہش جاگ اٹھی۔ کہاں پاکستان کا 3 دفعہ کا رہنے والا وزیر اعظم، اور کہاں اس کی خواہش کہ میں آزاد کشمیر، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا آزاد ملک ہے، پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستان سے الحاق ہے، یعنی پاکستان سے ان کا مطلب کرنسی وغیرہ پاکستان، صرف ان کا ایک جوریڈکشن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینس ہے، باقی وہ پاکستان سے ملا ہوا ہے، چھوٹا علاقہ ہے۔ یعنی کہ لاہور جتنا وہ آپ لگا لیں، اس کا وزیر اعظم بننے کی خواہش جاگ اٹھی ہے جی نواز شریف میں۔ اور بیٹی نے جی پھر 10 الیکٹرک بسیں وہ بھیج دیں ادھر کشمیریوں کے لیے۔ اتنا درد جاگا جی کشمیریوں کے لیے۔ اور مزے کی بات، یہ بسیں وہاں چارج کیسے ہوں گی، اندازہ کریں، وہ کس طرح آپ نے مینیج کرنی ہے۔ اور دوسرا، پنجاب میں تو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہاں لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، لوگوں کے پاس بجلی کے بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو جب یہاں پنجاب میں لوگوں کے پاس اتنی خستہ حالیت ہے پنجاب کے لوگوں کی، تو وہاں وہ آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے پنجاب کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ آپ وہاں بسیں بھیج رہے ہیں۔ پر پھر مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، پنجاب میں کچھ ایسے تعصب پسند لوگ بیٹھے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں او جی اوکے پی کے بجلی کے بل پنجاب بھر رہا ہے جی، وہ وفاق وہ سب کی باہر وہ پنجاب دے رہا ہے، سب پنجاب سے کھا رہے ہیں۔ بھائی کون مانگ رہا ہے پنجاب سے؟ خود ابھی یہ 10 بسیں بھیجنی ہے، تعصب پسند وہ بعد میں کہیں گے دیکھا کشمیر کو بھی پنجاب کی طرف سے جا رہا ہے، یہ نمک حرام ہے۔ بھائی وہ مانگ ہی نہیں رہے آپ سے، تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کی خواہشیں پوری ہوں، پھر تعصب پھیلایا جاتا ہے جی۔ تو محمد مالک نے جی قمر زمان قیرت سے ایک سوال کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 2.5-3 ہزار ارب کی چوری ہوئی ہے اور پیپر پارٹی کی لیڈرشپ لے کر گئی ہے۔ جب یہ سوال کیا نا، تو بجائے اس کے جواب دینے کے آگے سے قمر زمان قیرت صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کی کتنی دفعہ آپ کہیں گے؟ رانا ثناء اللہ نے تو ایک بار کہی، آپ اپنے پروگرام میں 4 دفعہ کہہ چکے۔ آپ رانا ثناء اللہ کے بیان پر پیپر پارٹی کو 4 شیٹ کر رہے ہیں۔ تو بھائی پیپر پارٹی نے سندھ میں اجاڑا ہی اتنا کیا ہے، یہ تو پھر بھی کچھ نہیں ہے رانا ثناء اللہ نے۔ وہ تو یہ ویسے رانا ثناء اللہ ہو گئے، یہ باقی ہو گئے، یہ تو مجاز ہی نہیں رکھتے۔ پنجاب میں جتنی کرپشن ہوتی ہے، پاکستان میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے، یہ تو بات کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ کر رہے ہیں جی۔ تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ کہنے کا ایک اخلاقی جواز نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں کرپشن کتنی ہو رہی ہے۔ گندم سکینڈل آپ کے سامنے، پھر کتنی بے ضابطگیاں ہوئیں، بہت سے سکینڈل سامنے آئے، شوگر مافیاز اور بجلی کے بلوں میں آئی پی پیز کے جو یہ فرنٹ مین ہیں، ان کے پیچھے کمپنیاں کن کی،
اگر یہ تحقیقات ہوتی ہے تو پھر پتہ چلے گا جی. اچھا کیپٹن صفدر صاحب وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان میرے والد کی جگہ پر ہیں. ویسے نا کیپٹن صفدر صاحب پتہ نہیں کن کو بتا رہے ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ نون لیگ کی حکومت, نون لیگ کے وزراء, نون لیگ کی جماعت اور جو ہے وہ ہینا پرویز بٹ یعنی نون لیگ سے تعلق رکھنے والے خواتین و مرد جو بھی ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر نستر برسا رہے ہیں. اور ایک خاتون کو چھوڑ دیا ہے جی, وہ گلالائی خاتون ہے, وہ اس نے تو ویسے اس کی تو بات میں کرنے نہیں چاہتا, اتنی نازیبا اور گھٹیا گفتگو اس نے کی, میں خود اس کو کنڈم کر رہا ہوں. یہ وہی خاتون ہے جس نے عمران خان کے اوپر الزام لگائے عاصمت سرازی کے پروگرام میں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ٹی وی پہ بٹھانا ہی نہیں چاہیے, یہ لے کے بیٹھ لیتے ہیں یہاں پر جو غیر اخلاقی ہو. تو اس کے اوپر کیپٹن صفدر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان میرے والد کی جگہ پر ہیں, ان پر جس نے بھی باتیں کی ہیں وہ مولانا سے معافی مانگیں. جس خاتون نے باتیں کی اس خاتون نے پہلے عمران خان پر بھی بڑی تیز باتیں کی ہیں. علماء وارث دین ہیں, ان کے خلاف ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی, یہ کر کون رہا ہے ذرا یہ بھی ان کے بھی نام لیں نا, ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی. بے شک مولانا فضل الرحمان کی گفتگو سے ہم متفق نہیں ہیں, انہوں نے جو ہے وہ جو بات کی ہے ہم ان سے متفق نہیں ہیں, لیکن یہ کہہ کون رہا ہے ذرا یہ سوچیں. اچھا اب یہ عمران خان کی جو حکومت گرانے میں جو JUIF کا کردار تھا نا, اس کے اوپر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے جرم میں JUIF, پیپل پارٹی, MQM, نون لیگ سب شامل تھی. ان پارٹیوں نے عمران خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گرائی. یہ جو بھی کہیں یہ اس جرم میں شریک ہیں. انہوں نے یہ مجرمانہ کردار ادا کیا, صرف تقریروں سے نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں ہوتی, عمل سے بھی ایک کردار ادا. مولانا فضل الرحمان وہ صرف باتیں کرتے ہیں مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر رجیم چینج بھی کرتے ہیں, اور دو نمبر طریقے سے جب انہیں نہیں جتوایا گیا تو غصہ ہو گئے. اچھا بائی دا وے حافظ نعیم الرحمان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اب 7 اگست کو جو ہے نا وہ احتجاج کی کال دے دی. اندازہ کریں یہاں یومیہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, یومیہ قوم کے جیبوں سے وہ پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی ڈاکے مارے جا رہے ہیں, لوگوں کے جو ہے وہ جسم سے جو ہے وہ گوشت نچوڑا جا رہا ہے. تو حافظ نعیم الرحمان نے احتجاج کی کال دی ہے اور کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہے نا ان پر لیوی بٹا ٹیکس جو لگا ہوا ہے وہ حکومت یہ جبری ٹیکس ختم کرے اور پیٹرول کی قیمت کم کرے. پاکستان کی عوام نے 1900 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے مد میں جو جگہ ٹیکس ادا کیے ہیں جس کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک طرف ہر لیٹر پیٹرول پر 125 روپے لیوی اور ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب IPPs مافیا کو سالانہ 2000 ارب روپے اس بجلی کے مد میں ادائیگی کی جا رہی ہے جو سرے سے ہی بنتی نہیں ہے. پاکستان کی عوام اپنے حق کے لیے نکلے اور 7 اگست کو پاکستان بھر کی شاہراہیں بند کر دیں. یہ جی انہوں نے احتجاج کی کال دے دی. اب 7 اگست کو مہرباں آتے آتے بڑی دیر کر دی. جب پاکستانیوں کی جیبوں سے لوٹا جا رہا تھا مہرباں خاموش تھے. اب حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں. اللہ خیر کرے جی. پہلے بھی انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی تھی جس کی جو ہے وہ پھر پاکستانیوں نے قیمت چکائی تھی, خاص طور پہ پاکستان کی عوام نے. اچھا فضل الرحمان صاحب آج کل بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں. ان سے جی ایک صحافی نے جو ہے نا وہ سوال کر دیا کہ آپ نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے تو آپ کو KPK میں جو مخصوص نشستیں ملی ہیں وہ واپس کریں گے. صحافی کا مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال. اب فضل الرحمان صاحب آگے جواب دیتے ہیں بھائی اگلی کوئی بات کرو. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان سوال کا جواب دینے سے بھی گریز کرتے رہے اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے. اور بھائی وہ مال ہے, مفت دلے پہ رہ کر انہیں کون چھوڑتا ہے. آپ بھی اگر صحیح جو ہے وہ انہیں کہہ دیں نا کہ آپ جو ہے وہ آج حکومت میں آپ کو حصہ دیتے ہیں تو فضل الرحمان کا انقلاب تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے, پھر اس کا پروگرام تو شیر افضل مروت والی بات ہے کہ یہ طرف اوپر سے انقلابی ہے, اندر سے یہ ملے ہوئے ہیں, بس حصہ مانگ رہے. وہ ان کو ملا نہیں اس بار, پتہ نہیں کیا وجہ بنی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے رویے رکھے جا رہے ہیں. ورنہ عام طور پہ یہ مشرف سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہر جماعت میں ہر پارٹی میں یہ فٹ بیٹھتے ہیں. اچھا وفاقی وزیر عطا تارڑ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے درخواست ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں اگر دوران ملازمت کوئی رپورٹر یا اسٹاف ممبر انتقال کر جائے
تو اس کے اہل خانہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رپورٹر شدید گرمی، سردی، بارش اور ہر مشکلات حالات میں جو ہے نا وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے خبر لاتا ہے، جس سے چینل کو ریٹنگ اور شہرت ملتی ہے، مگر افسوس اس کی وفات کے بعد اکثر اس کے ورثہ حالات کو رحم و کرم پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ میری سینٹ کمیٹی سے درخواست ہے کہ وہ تمام ٹی وی چینلز کو پابند کرے کہ دوران ملازمت انتقال کرنے والے ہر ملازم کے ورثہ کے لیے باقاعدہ مالی پیکج مقرر کیا جائے تاکہ ان کے اہل خانہ کو مستقبل میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، ویسے یہ سرکاری آپ نے جو ٹیچروں کو کیا کوئی اس طرح کا آپ نے بینیفٹ دیا ہوا ہے کیا؟ جو سرکاری لوگ ہیں، اب آپ کو یہ الیکٹرک میڈیا کی تو فکر کھا رہی ہے، وہ جو ستھرا پنجاب میں جو پنجاب حکومت نے ستھرا پنجاب والوں کے ساتھ کر دی ہے، اس پہ آپ خاموش ہیں؟ کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں جو خودکشیاں کر رہے ہیں، جو بجلی کے بلوں سے تنگ خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کیا ان کا احساس آپ کو نہیں ہے؟ آپ کو صرف احساس اس بات کا ہے کہ وہ جو الیکٹرک میڈیا جو ہماری خوش آمد کرتے ہیں، کہیں ان کو گرمی میں کچھ ہو نہ جائے۔ اچھی بات ہے، ان کو ملنا چاہیے، رپورٹروں کو بھی ملنا چاہیے، لیکن ان کا تو آپ کو خیال ہے تاکہ یہ لالچ دے رہے ہیں کہ اچھی خبریں ہمیں ملیں، ہماری طرف سے دی جائیں، لیکن جو پنجاب حکومت جو آپ حکومتوں میں بیٹھ کے آپ نے عوام کو کیا ریلیف دیا، عوام جو ٹیکس دیتی ہے ان کو آپ نے کیا ریلیف دیا ہے؟ اچھا، یہ تو تھا نا ان کا یہ ایک 2 نمبری۔ دوسرا جی، علی پرویز ملک کی ایک انوکھی منطق سامنے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزانہ تیل کی قیمتیں اس لیے اناؤنس کر رہے ہیں تاکہ پیٹرول پمپ پر ایک عام کنزیومر کی تذلیل نہ ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ ابنائے ہرمز یا کچھ ہو یا باب المندب پر کچھ ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ پیٹرول بڑھے گا، سیل روک دی جاتی ہے، جمعرات جمعہ کو کنزیومر خوار ہو رہا ہوتا ہے۔ ویسے علی پرویز ملک صاحب، آپ کی بات جو ہے نا وہ آپ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یار، کیسے نمونے مسلط ہیں، وہ نہ انہیں حقیقت کا پتہ۔ اب جا کر دیکھیں آپ پیٹرول پمپوں میں لوگ کس طرح خوار ہو رہے ہیں، کس طرح خجل ہو رہے ہیں، پیٹرول بھی نہیں ملتا اب تو آپ کی ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ آگے سے جی ندیم ملک انہیں کہتے ہیں کہ ڈیلی پر بھی ایشو آئیں گے، جس دن 5 روپے کم کر دیں گے اس دن ہمیں لائنوں میں لگا کر رسوا کریں گے، جس دن 10 روپے بڑھائیں گے تو اس دن کہیں کھلے مل جائیں گے۔ تو ویسے حقیقت یہی ہے جی۔ اچھا، اب ایک اور جو ہے وہ میرے سامنے ایک اندازہ کریں آپ، کیا پاکستان کی جو اسکول میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا یہ جو کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں ان پہ سوالات دیکھیں کیسے رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں معاشرتی علوم میں شریف خاندان کی، ترداری خاندان کی خواتین کی تعریفیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، تو جہاں کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں انہیں گائیڈ کس طرح کیا جاتا ہے، اندازہ کریں آپ۔ اچھا، ان کی گائیڈ میں سوال آیا ہے کہ جب عمران خان القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے سلسلے میں کرپشن کے الزام میں قومی احتساب بیورو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار ہوئے تو کون سی تاریخ تھی؟ وہ 9 مئی 2023، 11 مئی 2023، 16 مئی 2023 یا ان میں سے کوئی نہیں؟ اندازہ کریں آپ، مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ تو جاتے جاتے جی میں آپ کو مفتیٰ اسماعیل کی بھی ایک بات بتاتے جاؤں۔ وہ کہتے ہیں جو عمران خان کر کے ایک چیز دکھائی ہے وہ میں نہیں سوچتا تھا کہ وہ کر سکتے ہیں۔ 3 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں، ٹوٹے نہیں، یہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ اب مخالفین بھی جو ہے نا وہ اپنا عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو بھی میں نے پہلے بتایا تھا نا آپ کو، کیپٹن صفدر صاحب بڑے جی فضل الرحمان کے حامی بن چکے ہیں۔ اچھا، وہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ ان کو معافی مانگنا چاہیے، تو ہینا پرویز بٹ کا میرے سامنے سے ایک ٹویٹ گزرا۔ ہینا پرویز بٹ صاحب فرماتی ہیں کہ فضل الرحمان کے گرد گھومنے والے کرپشن کے سنگین الزامات، مالی تنازعات کا جواب دینا ان کے لیے ناممکن ہے، چنانچہ پاک فوج پر یہ کیچڑ اچھال کر وہ اپنا داغدار دامن نہیں بچا سکتے۔ اشتعال انگیز تقاریر بند کریں، اپنے سیاہ کارناموں کا حساب کتاب دینے کے لیے تیار رہیں۔ اچھا جی، انشاءاللہ اللہ کی پکڑ ہوگی۔ تو اندازہ کریں آپ، پہلے ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، حکومت گرائی تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب جب فضل الرحمان، حالانکہ ان کی گفتگو سے ہم متفق نہیں ہیں لیکن ہم تنقید کرنے کا جواز رکھتے ہیں، یہ لوگ نہیں رکھتے جواز۔ جب آپ گڈی تھے تو ٹھیک تھا، جب وہ آپ کے مخالف کھڑے ہوئے تو آپ جو ہے وہ اپنا کریڈٹ سکور سیٹ کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک ویڈیو سامنے سے گزری کہ 2 گھروں کی لڑائی تھی، جھگڑے پر مخالفین نے زیادتی کا الزام لگا کر ایک جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا، جس پر ہاتھ کڑی میں لگی
ایک بچے چھوٹے سے بچے کی جو ہے وہ تصویر جس میں دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ دلیے کی پلیٹ اس نے پکڑی ہوئی تھی۔ پنجاب پولیس کا یہ انوکھا کارنامہ جی، ملتان میں 7 سالہ بچے پر زیادتی کا مقدمہ بھی درج ہو گیا، پولیس نے ریمانڈ بھی مانگ لیا۔ اندازہ کریں بچے کا ریمانڈ مانگ لیا، شرم نہیں آئی، اور ہاتھ کڑیاں لگے بچے کی عدالت میں پیشی اور ریمانڈ کی سزا مسترد ہو گئی، جس کے اوپر جو ہے سی پی او کا نوٹس بھی سامنے آ گیا، تفتیشی سمیت تمام متعلقہ اہلکار معطل ہو گئے۔ یہ حالات ہیں جی پنجاب کے، تو افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جی سینئر صحافی عطر کاظمی نے ایک سوال اٹھایا تھا خیبر پختون حکومت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا نے صحافیوں کو تفریح پر لے جانے کے لیے 100 سے بڑے اور نامور صحافی، جن میں حامد میر، شاہزیب خانزادہ، سلیم صحافی شامل ہیں، ان کو دعوت نامے بھیجے، لیکن کچھ نے انکار کر دیا تو کچھ نے قبول کر لیا۔ اب ٹرپ جو ہے وہ 14 جولائی سے شروع ہوگا، اس کا خرچہ محکمہ جنگلات اٹھائے گا۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ عوامی پیسے صحافیوں پر جو ہے وہ لٹانے والے؟ اس کے اوپر عثمان چودھری صاحب جواب دیتے ہیں کہ سینئر صحافی عطر کاظمی نے وزیر اعلیٰ کے ڈیجیٹل میڈیا کوآرڈینیٹر یار محمد نیازی کی نااہلی کا پول کھول دیا جی۔ 100 صحافیوں کے لیے انتظامات کیے گئے تھے، جن میں سے صرف 12 لوگ وزٹ پر گئے ہیں۔ شفیع جانب اس دوسرے سے ان سے لاعلم ہیں، اور صحافیوں کے نام پر محکمہ جنگلات کے کروڑوں روپے کس نے اندر کیے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ بالکل جی، یہاں پنجاب کی کرپشن بے نقاب ہو رہی ہے، وہاں ان کی بھی کرپشن جو ہے نا وہ ان کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ اچھا، آخر میں نا ایک میں خبر دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہاں اسحاق ڈار کا بیٹا چھوٹ جائے گا اور انجوائے کر رہے، وہاں ہی ثبوت ضائع کرنے پر سابق میئر کو 3 سال قید ہو گئی جی لندن میں۔ یہ ایک وہ سیم ٹو سیم واقعہ تھا۔ یہاں تو اسحاق ڈار کی جو ہے نا وہ انوالڈ سے اب کیس جو ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن لندن میں جو ہے نا وہ ایک خاتون ہیں، وہ سابق میئر بھی ہیں، اسے 3 سال کی سزا ہو گئی ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی زیادتی کیس کے جو ثبوت تھے وہ ضائع کر دیے، جس پر جو ہے وہ میئر نعید حجاز کو 3 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ یہ حالات ہیں پاکستان میں اور برطانیہ میں۔ وہ یورپ ہے، وہ غیر مسلم ممالک ہیں اور ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ فرق آپ چیک کریں، یہ فرق ہے ہم لوگوں میں۔ اچھا، جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بھی خبر میرے سامنے سے آ گئی ہے تو میں بتا دوں کہ ایک شخص کی ویڈیو آئی جی، وہ کہتا ہے کہ میں 2 دن سے جو ہے وہ روٹی کھا کر نہیں سوتا۔ یہ وہ اس نے حلفیہ کہا ہے اینکر کو۔ اینکر نے کہا کیا آپ حلفیہ کہتے ہیں؟ تو اس نے حلف دے دیا کہ جی میں نے حلفیہ کہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، کل بھی میں جو ہے وہ نہیں کھا سکا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ گفتگو سن کے ویسے مجھے خود کو بہت افسوس ہوا، لیکن یہاں باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے 10 بسیں کشمیر بھیج دی ہیں، اور یہی پیسے آپ جو ہے وہ ان غریبوں کو دیتے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔